میں میزان بینک سے سوال کر رہا ہوں، اور بھئی آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے؟ پیمانہ ایک طے کر دیا ہے وفاقی شرعی کورٹ میں، تو میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن پاکستان کے سینئر سے، اسٹیٹ بینک کے چیئرمین سے، وفاقی وزیر خزانہ سے اور وزیر پاکستان سے گزارش کرتا ہوں اس بات کا نوٹس لیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہر ظفر اقبال ظفر، تکافل لائف انشورنس چینل سے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، آج کالر مائک خراب ہے تو میں نے یہ مائک پکڑ لیا ہے۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بولا ہے دوسرے چینل کی میں کہ ہم لوگوں کو مائک کا کش لگواتے ہیں جرنلسٹ، تو آج کیوں نہ خود کش لگا لیں۔ تو آج نا کافی دن ہو گئے ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہ رہا تھا، آج پھر واقعہ پیش آیا ہے کہ لائف انشورنس کمپنیز کے تمام ورکرز کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے، ان کا کوئی پسانے حال نہیں۔ بزنس کمپنیاں لے رہی ہیں لیکن ان کے رائٹس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں۔ معذرت کے ساتھ اسٹیٹ لائف بھی پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، یونینز موجود ہیں، کوئی بندہ بھی آواز نہیں اٹھا رہا کہ اسلامک بینک کا مانتے ہیں پاکستان میں اسلامی قانون ہونا چاہیے۔ میں خود تکافل کا کام کرتا ہوں انشورنس کے، اب ذاتی طور پر میں خلاف ہوں لائف انشورنس کے لفظ سے، لیکن ایک پاکستان کی شرعیہ عدالت فیصلہ دے رہی ہے کہ بھئی 2027 تک پاکستان کا تمام نظام آپ اسلامک بنائیں۔ جو دوسرے شیڈیولڈ بینکس ہیں وہ اپنے برانچز اوپن کر رہے ہیں اسلامک بینکوں کی، میزان بینک ہے، البرکہ بینک ہے، دبئی اسلامک بینک ہے، اس طرح کے اور کئی بینکس ہیں، وہ آلریڈی اسلامک ہیں۔ لیکن ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ جج بھی خود بن جائیں، وہ اسٹیٹ بینک بھی خود بن جائیں، وہ عدالت بھی خود بن جائے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک بندہ ایک اسٹیٹ لائف فرض کرے، کوئی بھی کمپنی ہے، اس کے دو شعبے، ایک تکافل کا ہے ایک لائف کا ہے۔ اب اس بندے کا اکاؤنٹ جو ہے اسلامک بینک میں ہے، اگر کوئی بندہ آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 4 سال پہلے کسی نے اسلامک بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے، تو اس نظریے کے ساتھ کروایا میں سود کھانا چاہتا، لیکن جب کورٹ جو ہے وہ 2027 تک کا ٹائم دے رہی ہے، تو میں میزان بینک کی بات کر رہا ہوں۔ میزان بینک میں ایک کنسلٹنٹ کا چیک لے کے جاتا ہوں، ساتھ ہے، وہ نہیں لیتے، کہتے بھئی ہم لائف انشورنس کا چیک نہیں لیتے۔ پھر وہی برانچ میری ریکویسٹ پہ چیک جمع کر لیتی ہے، اگلے مہینے سے اگلے مہینے پھر جمع نہیں کرتی۔ پھر میں لالا مسا برانچ میں جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں آگے کچھ چیک دو لے کے، وہ کہتے ہیں ہاں جی اسٹیٹ بینک آرڈر ہے جی، ہمیں اپنے بینک آرڈر ہے جی، آپ اسٹیٹ لائف انشورنس کے چیک نہ جمع کریں، طیب تکافل پہ کر لیں۔ تو میں نے کہا بھائی پھر میں مینیجر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے لالا مسا برانچ کے مینیجر نے میرے سے چیک لے کے جمع کیے۔ اگر آپ کے بینک کی یہ پالیسی ہے تو وہ چیک کیسے جمع ہوگی جن کا ثبوت ریکارڈ میرے اسٹیٹ میں موجود ہے؟ میری نہیں، اپنے کنسلٹنٹ کی اسٹیٹمنٹ۔ آج پھر شکر دوپہر میں کڑکتی دھوپ میں کنسلٹنٹ گیا میزان بینک میں، مینیجر میرے وہاں پہ دوست ہیں وہ نہیں تھے، ان جا کے اس خاتون سے ریکویسٹیں کی ہیں چیک جمع کر لیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے بجلی کا بل پے کرنا ہے، ہمارا میٹر کٹ جائے گا۔ انہوں نے بولا بھئی ہم لائف انشورنس کا چیک جو ہے وہ نہیں لیتے، اگر آپ نے خود ہی پیمانہ رکھ لیا ہے۔ میں میزان بینک سے سوال کر رہا ہوں، میں بھی آپ کے پاس کوئی لیٹر ہو جو کہ ہماری ڈیمانڈ پر میں نہیں دکھایا گیا۔ اگر آپ کے پاس ایسا پیمانہ موجود ہے تو پھر جو لوگ آپ کا جمع آگے کروا رہے ہیں لاکھوں روپے روزانہ، تو پہلے جا کر کاروبار چیک کریں کہ ہنڈی کو پیسے تو نہیں ہے، کیا یہ ایرون کے پیسے تو نہیں ہے؟ اور بھئی آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے؟ پیمانہ ایک طے کر دیا ہے وفاقی شرعی کورٹ میں، تو میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن پاکستان کے سینئر سے، اسٹیٹ بینک کے چیئرمین سے، وفاقی وزیر خزانہ سے اور وزیر پاکستان سے گزارش کرتا ہوں اس بات کا نوٹس لیا جائے اور میزان بینک کو، اسلامک بینک کو پوچھا جائے کہ بھئی آپ اپنے پاس سے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کون سا کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ بھئی چیک نہ لیں؟ اگر کسی کورٹ کا بھی آرڈر ہے، اگر اسٹیٹ بینک کا بھی آرڈر ہے، تو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا جائے، اور اس بینک کے خلاف جتنے ایسے بینک ہیں ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور جو لوگ اس سے پہلے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس تکافل اور انشورنس کا ورکر دے رہا ہے، اور بھائی آپ کی آمدن 6 لاکھ روپے ہوتی ہے، سیلری آپ کی 6 لاکھ روپے پہ پہنچتی ہے،
تو آپ ٹیکس پے کرتے ہیں. تکافل یا انشورنس کا ورکر جو ہے 1,000 روپے کا اس کا چیک بنتا ہے تو آپ اس میں 16% سے 20% کا ٹیکس لے رہے ہیں. فائلر ہے تو اس کا 8% ٹیکس لے رہے ہیں. پاکستان میں کون اتنا ٹیکس دے رہا ہے؟ تو آپ اتنے بڑے ٹیکس پیئر کو دھکے دے کے بینک سے نکال دیں, اسے انسلٹ کریں فوری طور پر. میں سمجھتا ہوں اس میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن پاکستان کی مرکزی یونین کا بھی قصور ہے, اور اسٹیٹ بینک کے چیئرمین صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ فوری اس بات کا نوٹس لیں اور ایکشن لیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ.